السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا NNI نیوز پر استقبال کیا جاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ قادری۔ آج کی تازہ ترین خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں روز روز ہر موڑ موڑ پہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ 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 حادثہ۔ اگر آپ ریاست تلنگانہ کے رہنے والے ہیں تو یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ کیا آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ آپ کا جواب ہاں ہے تو ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ اصول و قوانین کے مطابق گاڑی چلاتے ہیں؟ اب آپ کا جواب جو بھی ہو، لیکن ہمارے طرز عمل سے اس کا جواب نفی میں ہے۔ تجربے کار افراد کا ماننا ہے کہ تلنگانہ میں ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ پہلے میں ہے۔ ہر آدمی یہاں یہی چاہتا ہے کہ پہلے میں نکل جاؤں۔ یہی جلد بازی ٹریفک جام کا سبب بنتی ہے۔ ایسے میں یہاں ہمیں خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی چوراہے پر سگنل پڑ جائے تو ٹریفک رک جاتی ہے۔ پیدل چلنے والے ایسے موقع پر روڈ پار نہیں کرتے، بلکہ ہری بتی نمودار ہوتے ہی پیدل راہرو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہاتھ دکھا دکھا کر گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب دو چار گاڑیاں آگے پیچھے ہٹتی ہیں تو انکشاف ہوتا ہے کہ روڈ خالی ہے۔ نوجوانوں کی عادت بن گئی ہے کہ کسی طرح سگنل توڑ کر آگے بڑھا جائے۔ کبھی کبھی ایسے منظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ سگنل پر گاڑیاں رکی ہوئی ہیں تو پیچھے سے آنے والے ہارن بجا بجا کر انہیں بھی قانون شکنی پر مجبور کرتے ہیں۔ اکثر موٹر بائک والے تو سگنل پر رکنا گویا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سگنل تک آتے آتے یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہاں ہوم گارڈ ہے بھی یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آرام سے سگنل توڑ کر گاڑی چلانے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل چھوٹے شہروں میں بھی سڑکوں پر لائنیں بچھا دی گئی ہیں تاکہ عوام سنبھل کر گاڑی چلانا سیکھ جائیں، لیکن روڈ پر لگی لائنیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ کبھی ایک لائن استعمال کی، ذرا سا رش دیکھا، اشارہ کیے بغیر فوراً دوسری لائن پر چلے گئے۔ کبھی تو آدھی گاڑی ایک لائن پر اور آدھی دوسری پر۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ گزرنے والی سڑک پر رش دیکھا تو اپنی گاڑی دوسری سمت سے آنے والے راستے پر لے گئے اور اسے جام کر دیا۔ اس کے بعد ٹریفک اس بری طرح جام ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کی مسافت میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور گاڑی چلاتے وقت مجال ہے جو کوئی کال مس ہو جائے۔ اب تو نوجوانوں، بوڑھوں کے علاوہ لڑکیاں بھی گاڑی چلاتے چلاتے اپنا فون اپنے کاندھے پر رکھے سر کو ایسے جھکاتی ہیں کہ فون پر ان کا کان لگ جاتا ہے، اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بات کرتے کرتے گاڑی چلاتی رہتی ہیں۔ ہم ہر چیز میں اپنی سہولت دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں۔ ہمیں دوسروں کا ذرا بھی خیال نہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ گاڑی پارک کہاں کیا جائے۔ ہم کہیں بھی گاڑی پارک کر کے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب تو رانگ سائڈ سے آنے کا رواج چل نکلا ہے۔ ذرا سا روڈ ڈیوائیڈر دور نظر آیا، لوگ اپنی گاڑی رانگ سائڈ سے چلا کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے گناہ ہم روز اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، پتہ نہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی اذیت ناک بنا چکے ہیں۔ اب یہاں سے چلتے ہیں ہماری سڑکوں پر جو خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ روزانہ سڑکوں پر ہونے والے حادثات سے ہم سبق نہیں سیکھتے۔ جلد بازی میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹکر کھا کر مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اس آس میں گزار دیتے ہیں کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو سنبھل جائیں گے، ٹریفک قواعد کی پابندی کریں گے، ناکام زندگی کو کامیاب بنانے کے بعد جئیں گے، ہنسیں گے، اپنے اندر کے فنکار کو باہر نکالیں گے، اپنے آپ سے باتیں کریں گے، خود سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپنوں سے، دنیا سے محبت کریں گے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زندگی ہمیشہ چپکے سے گزر جاتی ہے، اور وہ بس کسی کل کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، وہ کل جو کبھی آتا ہی نہیں۔ دوسری جانب جب ہم ہمارے ٹریفک نظام کی خامیوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہماری پولیس صرف چالانات کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ غلط ٹریک سے آنے والوں پر پولیس کی نظر بالکل نہیں ہوتی۔ جو ہاتھ لگا ہے اس سے نمٹنے کی انہیں جلدی ہوتی ہے تاکہ گھر جاتے وقت بچوں کے لیے مٹھائی وغیرہ کا بندوبست ہو جائے۔ آپ کے اسکرین پر یہ وقار آباد کے چھوٹے سے شہر تانڈور کا منظر ہے، جہاں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ یہاں کے مشہور چوراہوں میں اندرا چوک، امبیڈکر چوک،
शिवाजी चौक काबिल ज़िक्र हैं, जहाँ पर लोग आराम से चारों तरफ से चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, जिसका दिल जहाँ चाहा रुक गए, ठहर गए, किसी से बात की और आगे बढ़ गए। किसी के सर पर कोई हेलमेट नहीं, ये लगाना नहीं चाहते तो उनकी मर्जी, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई पूछने वाला भी तो नहीं। चौराहे अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन यहाँ लगे ट्रैफिक सिग्नल्स बरसों से गैर कारकर्द हैं। कहीं कहीं कोई पुलिस वाला कभी कभी दिखाई देता है, वो आने जाने वालों को कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि ये सभी उसकी जान पहचान वाले होते हैं। लेकिन ट्रैफिक का जो निज़ाम है यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। आमतौर पर इन सड़कों को देखा जाए तो यहाँ से गुजरने वाली बसें कभी कभी ट्रैफिक जाम कर देने का सबब बनती हैं। हैदराबाद रोड पर मौजूद चौराहे पर सिग्नल ना होने के कारण दो पहिए की गाड़ियां और ऑटो ड्राइवर्स की मनमानी ड्राइविंग, तंग सड़कों पर बसों का ठहर जाना ट्रैफिक जाम का सबब बन जाता है। ऐसे हालात में सड़क उबूर करना जोए शेर लाने से कम नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस इन लम्हात में बेबस और लाचार नजर आती है। पहले निकलने की तगदू में मोटरसाइकिल चलाने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं तो ट्रैफिक जाम का सिलसिला घंटों तक जारी रहता है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का एक ही जवाब है, ट्रैफिक सिग्नल्स का गैर कारकर्द होना। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर ने जब अरबाब मजाज की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई तो कहा गया कि बहुत जल्द सिग्नल्स की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाएगा। कई दिन हो गए लेकिन अभी तक इस पर अमली इक़दामात नहीं किए गए। शहर की अवाम ने इस मामले पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए पैगाम टीवी से कहा है कि सिग्नल्स की अदम मौजूदगी सड़क हादसात और ट्रैफिक जाम की अहम वजह बन रहे हैं। ताहम इस मसले को जल्द से जल्द हल करते हुए अवाम में मौजूद बेचैनी को दूर किया जाए। अब यहाँ कहने वाली बात यही है कि तांडूर की अवाम ट्रैफिक क़वानीन और ज़वाबित की पासदारी करें। याद रखें, आपको ट्रैफिक पुलिस से डरने की ख़त्ती ज़रूरत नहीं, बस आपको ट्रैफिक के क़वानीन पर अमल करना है। आपको पुलिस से नहीं बल्कि उस समी व बसीर ज़ात से डरना चाहिए जो आपको हर पल देख रही है, जिससे काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली और लाल चूंटी भी पोशीदा नहीं, जो आपसे ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ गया होगा कि गाड़ी चलाने, पुलिस से डरने, ट्रैफिक क़वायद को ना मानने से आखिरत का आखिर क्या ताल्लुक़? तजुर्बेकार उलमा फरमाते हैं कि गाड़ी चलाने का लाइसेंस एक माहिदा होता है कि गाड़ी कानून के मुताबिक चलाएंगे और अहद के मुताल्लिक़ क़यामत में सवाल होगा। इसी तरह गलत पार्किंग, गलत ड्राइविंग, ममनुआ जगह पर ठहरना, गलत ट्रैक पर गाड़ी ले जाना, सिग्नल तोड़ना, कानून तोड़ने के गुनाह के साथ अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच गई तो ऐसा ज़बरदस्त चालान होगा कि खुलासी मुश्किल हो जाएगी। तब पता चलेगा कि ट्रैफिक पुलिस और कैमरे की आंख से भी बड़ी बचने वाली चीज़ तो ये थी। ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें और हादसात से बचें, वरना ये शेर गुनगुनाएं जिसे रमेश कंवल ने लिखा था, चलना ट्रैफिक जाम में अब कंवल आदत हुई। यहाँ रोज रोज की भाग दौड़ में होता है कोई न कोई हादसा 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 हादसा।